فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم جس کتاب کو آج کل مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے آداب اہل منبر اور یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 18 پیج 268 پر. ہم نے لاسٹ آڈیو میں آپ سے اجازت چاہی تھی اور اسی صفحے جو مزید آدھا صفحہ رہ گیا تھا اس سے ہم اس نشست میں ریڈنگ کا آغاز کریں گے. اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں تنبیہ دوم. تنبیہ اول ہم نے مکمل کر لیا تھا پچھلی نشستوں میں اور تنبیہ دو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس کی ہیڈنگ ہے کہ مؤلف کا موثق ہونا کتاب کے معتبر ہونے کی دلیل نہیں. ہاں یہاں پر اس کی میں ہجے بتاتی ہوں. میم کے ساتھ واو ہے لیکن اس سے پہلے حمزہ ہے اور لام فے اور پھر اس کا موثق ہونا میم واو سے قاف اور کتاب کے معتبر ہونے کی دلیل نہیں. یہ ہیڈنگ ہے. اس کی میں نے مختلف جو الفاظ ہیں ان کی آپ کو ہجے بھی بتا دی. اور اب آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. لکھا ہے مخفی نہ رہے کہ باوثوق آدمی کی خبر اور اس کی نقل سے بلکہ مومن عادل کی نقل سے جو انتہائی بات سامع کے لیے پیدا ہوتی ہے وہ اس خبر کی صداقت کا ذن زواد نہیں ہے زوئے ہے زوئے نون یا اطمینان ہے کیونکہ مذکورہ ناقل بریکٹ میں لکھا ہے سقا آدمی یا مومن عادل بریکٹ کلوز عمدن جھوٹ نہیں بولتا اور ان محسوس امور کے بارے میں جن کے متعلق وہ خبر دے رہا ہے نسیان اور خطا کا امکان بعید ہے اور اس پر توجہ کی ضرورت نہیں. اور اگر اس ناقل کے بعد واسطہ نہ ہو اور اگر ایک یا ایک سے زائد واسطے ہوں بلکہ یہ سلسلہ زیادہ اور عہد طولانی ہو اور باوثوق عالم کی کتاب سے نقل ہو اور اس نے اسی طرح کسی دوسری کتاب سے روایت نقل کی ہو جیسے اس زمانے سے لے کر ائمہ علیہم السلام کے زمانے تک کے ناقلین اور روات و ارباب سیر و تواریخ میں اس طبقے کے مؤلفین ہیں تو اس قسم کی خبر پر عدم اطمینان کی بکثرت وجوہ ہیں جیسے خطا و نسیان کا کثرت سے پایا جانا، نسخ و تحریف ہو جانا، کاتب کا اپنی طرف سے کچھ گھٹا بڑھا دینا، اس کتاب کی جس مؤلف کی طرف نسبت دی جا رہی ہے اس کی کتاب نہ ہونا، ناقل جس صاحب کتاب پر اپنی عدم بصیرت و بے خبری کی وجہ سے اطمینان رکھتا ہے اسے اس صاحب کتاب کی عدم و ساقط کا معلوم ہو جانا وغیرہ وغیرہ. لہٰذا متدین میم تعدال یہ نون اور درست کار ناقل کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی خبر یا حکایت کو کسی ایسی کتاب میں دیکھتے ہی جس کتاب کو لوگ کسی عالم کی طرف منسوب کرتے ہوں اس پر اکتفا کر لے، کیونکہ اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ کتاب اس عالم نے اپنی عمر کے اوائل میں لکھی ہوتی ہے اور اس وقت وہ صحیح روایت کو سقیم سے اور سقا آدمی کو غیر سقا سے تمیز دینے کے قابل نہیں ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ تنبیہ یعنی کہ تنبیہ اول میں اس چیز کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسی کتاب میں ضعیف، بے بنیاد، بے ماخذ اور سقا حضرات کی مخالف روایات بلکہ یقینی جھوٹی احادیث بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ کتاب محرق القلوب تالیف عالم جلیل اخوند ملا مہدی نراقی جو افاضل علماء دہر میں
جو افاضل علماء دہر میں سے اور عصر کے محدبی میم ہے دال یہ نون محدیین خمسہ میں سے ایک ہے. یہاں پہ لکھا ہے محدثین کے نے خمسہ کے حوالے سے تفصیلات لکھی ہیں کہ مخفی نہ رہے کہ ایک زمانے میں 5 جلیل القدر علماء گزرے ہیں جن میں سے ہر ایک کا نام مہدی تھا. اول علماء لکھا ہے طبائی سید مہدی، بحر العلوم تاب سراہ، دوم سید جلیل مرزا مہدی، خراسانی شہید جد آقایان، عظام مشہد مقدس. سوم کا ذکر نہیں ہوا، بریکٹ میں لکھا ہے مترجم. چہارم فقیہ آقا اخوان ملا مہدی ہرندی. پنجم عالم کامل اخوان ملا مہدی نراقی کاشی اعلیٰ اللہ مقامہم. تو یہ تمام اس حاشیے میں تفصیلات جو تھی مشکل الفاظ تھے، پڑھنے میں بہت سی غلطیاں کی ہوں گی یہ، لیکن میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. تو چلیے اب سے آگے چلتے ہیں کہ یہ جو تھے کیا لکھا ہے جی، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں غلطی نہ ہو جائے. جیسے کہ کتاب محرق القلوب تالیف عالم جلیل اخوان ملا مہدی نراقی جو افاضل علماء دہر میں سے ہے اور عصر کے عین سوادر عصر کے مہدیین خمسہ میں سے ایک ہیں. باوجود یہ کہ بزرگان دین نے ان کے علم و فضل کے اعلیٰ مقام کا اعتراف کیا ہے اور فقہ وغیرہ میں ان کی تالیفات جیسے لوامع، یہ کتاب کا نام ہے لام واو الف میم عین، اور اگلا نام ہے مشکلات العلوم وغیرہ، خود اس بات کی شاہد صادق اور اس مقصد کے اسبات کے لیے وافی ہیں، واو الف فے چھوٹی ہیں. لیکن پھر بھی اس کتاب یعنی کہ محرق القلوب میں ایسے مطالب منکرہ پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ناظر بصیر تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ ایسے عالم نے یہ مطالب تحریر کیے. مثلا انہوں نے کسی عالم یا کتاب کی طرف نسبت دیے بغیر روز عاشورہ کے قضایا و واقعات میں یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما کے جب بعض آوان و انصار میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو ناگاہ ریگستان سے ایک مکمل مسلح سوار ظاہر ہوا جو ایک کوہ پیکر مرکب پر سوار تھا. سر پر فولادی خود رکھے ہوئے تھا، خیبہ و دال یہی ہے، خود رکھے ہوئے تھا. شانے پر سپر مدور لٹکائے ہوئے تھا، چمکتی بجلی کی مانند جوہردار یمانی تلوار حمائل کیے ہوئے تھا. 17 گز کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا. غرض تمام اسباب حرب سجائے ہوئے چمکتی ہوئی بجلی اور بدر منیر کی مانند میدان کے درمیان پہنچا. آدائے دین کو بھگانے اور اپنے گھوڑے کو جولان دینے کے بعد اس نے اپنا رخ سپاہ مخالف کی طرف کیا اور کہا کہ جو مجھے نہیں پہچانتا پہچان لے کہ میں ہاشم بن عتبہ عین تے بہ عتبہ بن ابی وقاص عمر سعد کا چچا زاد بھائی ہوں. پھر اس نے اپنا منہ امام حسین علیہ السلام کی طرف کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اگر میرا چچا زاد بھائی عمر سعد آپ علیہ السلام سے جنگ کے لیے آیا ہے تو میں آپ علیہ السلام پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے آیا ہوں. انورٹڈ کاما کلوز. تاخیر اس کے مبارزے اور قتل ہونے کا قصہ جو تمام کا تمام یقیناً جھوٹ ہے، کیونکہ ہاشم مشہور و معروف بہادروں میں سے تھا، اس لیے لوگ اسے مرقال میم رے قاف الف لام مرقال کہتے تھے. مرقال ایسے شخص کو کہتے ہیں جو دلاوری کے ساتھ میدان جنگ کی سمت دوڑتا ہوا جائے. تو یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خاص ملازمان رکاب ظفر انتصاب میں سے تھا. جنگ صفین میں عساکر منصورہ کا علمدار تھا اور علماء رجال اور غزوہ صفین کے مؤلفین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسی روز کہ جس روز اللہ کے لشکر میں سے عمار، یاسر اور ایک اور جماعت درجہ شہادت پر فائز ہوئی اور لشکر معاویہ میں سے ذوالقلع زال واو الف لام کاف لام الف عین
زبائن معروف اور عبداللہ پسر عمر ہلاک ہوئے، ہاشم بھی اسی روز شہید ہوئے، اور کتاب صفین میں نصر بن مزاحم نے کئی لوگوں سے ہاشم کی شہادت کی کیفیت اور اس کی شجاعت، قوت ایمان اور دلیری کی روایت کو ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ نصر بن مزاحم نے ہاشم کے لیے بعض مراثی بھی ذکر کیے ہیں جو لوگوں نے ان کے لیے کہے ہیں۔ کتاب صفین صفحہ نمبر 353 اور 359 یہ حوالہ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ لہٰذا جو کچھ کتاب محرق میم ہے ریقاف اور اس سے پہلے کاشفی کی کتاب روضہ میں ہے اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اس سے زیادہ عجیب یہ بات ہے کہ جو مؤلف محرق القلوب نے لکھی ہے کہ جب پسر سعد نے ہاشم سے جنگ کے لیے 1000 سوار بھیجے تو حضرت سید الشہداء نے اپنے بھائی فضل کو اپنے انصار میں سے 10 آدمیوں کے ساتھ ہاشم کی مدد کے لیے روانہ کیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس کے بعد لکھا ہے تاخیر جعلی قصہ ہے جسے کتاب سے محو کیا جانا چاہیے، محو میم ہے واو کیا جانا چاہیے۔ اب ہم آگئے پیج 272 پر، پھر لکھا ہے کہ سبحان اللہ، علماء انصاب اور ائمہ علیہم السلام کے حالات زندگی رقم کرنے والے مؤلفین نے انتہائی عرق ریزی اور زحمتوں سے امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذکور و اناس اولادوں کا تاریخ میں ذکر کیا ہے، اور اگر کسی نے حضرت علیہ السلام کے کسی ایسے فرزند کا بھی نام لیا ہے جس کا ذکر کمیاب ہے، کاف میم یہ الف بے، تو اس کی طرف بھی ان لوگوں نے اشارہ کیا ہے، لیکن اس صف میں فضل نامی کوئی فرزند ابھی تک نہیں دیکھا گیا۔ اس کتاب میں بارہا ایسی باتوں کا ذکر ہوا ہے، بلکہ کہیں کہیں تو عربی عبارتوں کے ترجمے میں ایسی باتیں ملتی ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کتاب مؤلف نے اوائل عمر اور مقامات علمیہ عین سے ہے، عین لام میم یہ ہے، مقامات علمیہ میں داخل ہونے، مقامات علمیہ نہیں ہے، علمیہ میں داخل ہونے سے قبل کے برسوں میں تالیف کی ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آبس عین الف بے سین کا ایک غلام تھا جس کا نام شوزب شین واو زال بے تھا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ غلام نے کہا کہ اے مولا، بس اس سامعین یہاں تک لکھا ہے، اس کے آگے ڈیش 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 لکھا ہے، اور اس سے آگے لکھا ہے تا آخر، یعنی کہ آخر تک جو بھی بات چیت ہے، تو اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ حالانکہ خبر کا متن یہ اصل میں یہ ہے کہ وجاء عابس بن شبیب الشاکری و مع شوزب مولا شاکر تا آخر، حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 338، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ شاکر یمن میں ضائفہ ہمدان میں توئے سے ہے، طائفہ ہمدان میں سے ایک قبیلہ ہے جو شاکر بن ربیعہ بن مالک کی اولاد میں سے ہیں، اور آبس عین الف بے سین کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ لغت عرب میں مولا کے کئی معنی ہیں، اور ہر جگہ کی مناسبت سے ان میں سے کوئی ایک معنی مراد ہوتے ہیں، لیکن جب اس لفظ مولا کو کسی طائفہ تو الف حمزہ فے ہے اور قبیلے کی طرف نسبت دی جائے، جیسے کہ کہا جائے کہ مولا بنی اسد، مولا ازد، مولا ثقیف، تو عام طور پر ان دو میں سے کوئی ایک معنی مراد ہوتے ہیں۔ اول حلیف یعنی کہ ہم پیمان، اول کیا ہے؟ حلیف ہے لام یہ فے، یعنی ہم پیمان، یعنی کسی قبیلے کا ایک فرد اپنی تقویت اور دشمنوں سے حفاظت کی غرض سے کسی باقوت و شوکت قبیلے کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے پیمان باندھ لیتا ہے، ایسے ہی جیسے جاہلیت اور اسلام میں عرب قبائل کے درمیان مرسوم تھا، پس وہ قبیلہ مشکلات اور سختیوں اور دشمن کے حملوں کے وقت اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اب پڑھتے ہیں دوم، اول تو تھا حلیف، دوم ہے نزیل نون زے یہ لام، یعنی کہ وہ جو بعض اغراض جیسے کہ وسعت معاش یا سازگار حالات کی وجہ سے اپنے قبیلے سے ہجرت کرتا ہے اور کسی دوسرے قبیلے میں قیام کرتا ہے، اور اسی قبیلے کی رفتار و کردار اور رسوم زندگی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ہر قبیلے کے موالی اکثر قواعد مرسومہ میں انہی دو معنوں یعنی کہ حلیف اور نزیل کے اعتبار سے اس قبیلے کے
حکم میں ہوتے ہیں۔ اور شوذب مولا شاکر کا مطلب یہ ہے کہ شوذب آبس کے قبیلے کا حلیف یا نزیل تھا، نون زے یہ لام، لہٰذا اس سفر مبارک میں وہ اس کا مصاحب تھا، میم صاد الف ہے بے، نہ یہ کہ وہ اس کا غلام اور تابع تھا، کیونکہ غلام کے معنی کو ہرگز قبیلے سے نسبت نہیں دیتے، اور شاید اس کا مقام آبس سے بلند تھا، کیونکہ اس کے حق میں علماء کہتے ہیں کہ اور وہ شیعہ میں پیش تھا، یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ترجمہ ہے یہ کہ وکانا یہ بھائی ہمیں پڑھ نہیں رہی ہے تو 2 لائنیں لیکن بہت جڑا ہوا ہے آپس میں عربی کا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ شیعہ میں پیش تھا، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور مثال کے لیے یہی ایک مورد کافی ہے۔ آئیے اگلے پیراگراف کی جانب۔ لکھا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مؤلف کتاب اپنی مہارت و قدرت، کثرت تبحر اور ذاتی معلومات کے اظہار اور یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس کتب کا بے انتہا ذخیرہ موجود ہے اور میری مؤلفہ کتاب ہر چیز کو شامل کیے ہوئے ہے، جس کسی نے جس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اسے اپنی کتاب میں تحریر کر دیتا ہے، اور اس وجہ سے جو بڑی بڑی خرابیاں مترتب میم تیرے تیبے ہوتی ہیں ان سے غفلت برتتا ہے، اور ان تمام خرابیوں میں سے کم ترین خرابی اس کتاب میں جمع شدہ واضح جھوٹی اور آپس میں متضاد باتوں کی وجہ سے بیگانوں کی طرف سے دین و ایمان کا مذاق اڑانا اور اس کتاب میں موجود قابل استہزاء اخبار کی خرابی کا سہارا لے کر تمام اخبار امامیہ کو بے وقت بتانا ہے۔ چنانچہ کبھی بیگانے لوگوں کی یہ جماعت خود ائمہ علیہم السلام کی قبور مطہرہ کے متعلق کچھ کرامات جال کے کر کے جیم عین لام کر کے شہرت دیتے ہیں، اور پھر کچھ مدت کے بعد ان کرامات کا جھوٹا اور بے اصل ہونا معلوم ہو جاتا ہے، اور اس افتراء اور اس کی تشہیر پر ان کا مقصد عوام کو یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ شیعہ لوگ اپنے ائمہ علیہم السلام کے جو کرامات اور معجزات نقل کرتے ہیں وہ تمام اسی طرح کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ بریکٹ کلوز ہوا، بریکٹ نہیں، پیراگراف کلوز ہوا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پس اس قسم کی واہیات باتوں اور بے بنیاد اخبار کو اپنی کتاب میں درج کرنا اور خود اپنے ہاتھ سے دشمن کو اپنے اوپر مسلط کرنا خلاف عقل و دیانت ہے، اور اسی قبیل کی کتب میں سے آقایان برغانی و قزوینی کی مؤلفات ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بعض مؤلفات میں گہری نظر سے پڑھنے والوں پر کام آسان کر دیا ہے، کیونکہ ان مؤلفات میں روایات و حکایات کے ماخذ کا ذکر کیا ہے، لہٰذا اس میں معتبر اور غیر معتبر کو معلوم اور صحیح و سقیم کو علیحدہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے، اور جو چیزیں بے ماخذ ہیں یا جن کے کثرت سے بے بنیاد ہونے کی وجہ سے وہ ذکر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ان کا ذکر ایک روایت کے مطابق یا اچھا یہ جو ورڈ ہے یہ بتاؤں کہ ان کا ذکر کے بعد جو یہ ورڈ بولا گیا نا کہ ایک روایت کے مطابق، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اسی طرح اگلے 2-3 ورڈ انورٹڈ کاما میں ہیں۔ کیا ہیں بھلا؟ دوبارہ سے سنیے کہ اور جو چیزیں بے ماخذ ہیں یا جن کے کثرت سے بے بنیاد ہونے کی وجہ سے وہ ذکر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ان کا ذکر انورٹڈ کاما ایک روایت کے مطابق انورٹڈ کاما کلوز، یا ایک روایت میں ہے یہ بھی انورٹڈ کاما میں، یا بعض نے کہا یہ ورڈ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، جیسے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، اور یوں یہ پڑھنے والے کے دھوکے میں پڑھنے کا سبب نہیں بنتی، لیکن اس سے بہتر یہ تھا کہ انہیں درمیان میں لاتے ہی نہیں، کیونکہ ہر پڑھنے والا تمیز دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ درست کار علماء اس قسم کی روایات کی نقل سے پرہیز کرتے رہے ہیں، باوجود یہ کہ انہوں نے ان روایات کو ماخذ میں دیکھا بھی اور وہ خود تمام عمر کتب کی تالیف میں مشغول بھی رہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مؤلف کتاب نے اپنے اخلاص کی کثرت اور فضائل اہل بیت علیہم السلام کو نشر کرنے اور سادات انام علیہم السلام کے سادات انام الف نون الف میم یہاں پہ لکھا ہے، یہ میں نے ہجے نہیں کی تھی پہلے، بتا دیا آپ کو، سادات انام علیہم السلام کے مصائب پر رونے کے شوق کی وجہ سے صحیح روایت کو سقیم سے تمیز
تمیز دینے کی صلاحیت کا حامل ہونے کے باوجود ان روایات کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی فرق رکھتا ہے، کیونکہ اس کی غرض ان مصائب کی عظمت کا اظہار اور قلوب کو رقیق کرنا ہوتی ہے۔ پس اس گروہ کے بعض لوگوں کے نزدیک جو چیز بھی اس بات کا موجب ہو وہ اسے خوش آمدید کہیں گے، بلکہ ان لوگوں نے اس کام کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ واہیات، روایات اور جھوٹی حکایات کو کچھ ضعیف اعتبارات اور ناقص نکات اور بے بنیاد خوبیوں کے ذکر کے بعد اپنے خیال کے مطابق محکم کیا اور ان واہیات، روایات اور جھوٹی حکایات کو معتبر احادیث کی صف میں درج کر دیا۔ سامعین، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے مؤلف کی جانب کتاب منسوب کرتے ہوئے احتیاط، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات اس کے بارے میں کیا ہیں آئیے جانتے ہیں۔ ہم اس کو پڑھتے ہوئے پیج 276 پر آ رہے ہیں اور اب لکھا یوں ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں کربلا معلیٰ میں تھا اور اپنے عصر عین سوادرے عصر کے علامہ شیخ عبد الحسین تہرانی تے ریلف نون چھٹیے تہرانی تاب سرا جو تبحر علم اور فضل و الف تے قاف فضل و اتقان میں اپنا عدیل و مثیل نہیں رکھتے تھے، ان سے استفادہ کر رہا تھا تو حلے سے ایک سید عرب ذاکر آیا۔ اس کا باپ مشہور و معروف ذاکروں میں سے تھا۔ اس ذاکر کے پاس اپنے باپ کی میراث سے ایک کتاب کے کچھ کہنہ اجزاء تھے۔ وہ ان اجزاء کو شیخ استاد کی خدمت میں لایا۔ وہ چاہتا تھا کہ علامہ تاب سرا سے کتاب کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کے متعلق بتائیں۔ تو اس کتاب کے کہنہ اجزاء کا یعنی کہ پھٹے ہوئے اجزاء کا نہ اول تھا اور نہ ہی آخر۔ اس کے حاشیے پر لکھا تھا کہ یہ کتاب فلاں شخص کی مؤلفات میں سے ہے اور جبل عامل کے ایک عالم جو محقق صاحب معالم کے تلامذہ میں سے تھے ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ لہٰذا جب جبل عامل کے اس عالم کے حالات زندگی کو دیکھا گیا تو اس عالم کی مؤلفات میں سرے سے کسی کتاب کا نام یعنی مقتل کا نام ہی نہیں لکھا تھا، اور جب علامہ نے خود ان اجزائے کتاب کا مطالعہ کیا تو ان میں واضح چھوٹی باتوں اور واہیات روایات کی کثرت کی بنا پر یہ احتمال نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کتاب کسی عالم کی مؤلفات میں سے ہو۔ پس علامہ نے اس سید کو اس کتاب کی روایات نشر کرنے اور نقل کرنے سے منع فرمایا، لیکن چند روز کے بعد کسی مناسبت سے مرحوم فاضل دربندی اخوند ملا آقا کو اس کتاب کے متعلق علم ہوا تو انہوں نے اسے اس سید سے لے لیا اور اپنی کتاب اسرار الشہادت، کتاب کا نام ہے اسرار الشہادت، سین سے ہے اسرار الشہادت، جو اس وقت ان کے زیر تالیف تھی، اس کتاب کے اجزاء کو جا بجا نقل کیا اور اپنی اس کتاب کی جعلی اور واہیات روایات کی تعداد میں اضافہ کیا اور مخالفین کے لیے طعنہ زنی، مزاح اور استہزاء کے دروازے کھول دیے، اور ان کی ہمت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے کوفیوں کے لشکر کی تعداد کو 6 لاکھ سوار اور 2 کروڑ پیادہ تک پہنچا دیا اور ذاکرین اور خطباء کے لیے ایک وسیع میدان فراہم کر دیا کہ جس قدر بھی ان کا طائر خیال، تویل سے ہے طائر خیال پرواز کرے اس کی انتہا کو نہ پہنچ سکے، اور وہ بالائے ممبر انتہائی قوت قلب قاف سے قوت قلب سے سند کے ساتھ یہ کہیں کہ فاضل دربندی نے یہ فرمایا ہے۔ فاضل مذکور ممتاز علماء اور معروف افاضل میں سے تھے اور خامس آل علیہم السلام کے ساتھ اخلاص میں بے نظیر تھے، لیکن ان کی یہ کتاب کی اسرار الشہادت علماء فن اور نقادین احادیث و سیر کے نزدیک بے وقت واقف عین تھے۔ جو کتاب کا نام ہے اسرار الشہادت وہ بے وقت اور بے اعتبار ہے، اور کسی کا اس کتاب پر اعتماد کرنا اس قابل
اس ناقل کی خرابی اور بے بصیرتی کی دلیل ہے، کیونکہ فاضل دربندی نے خود اس کتاب یعنی کہ اسرار الشہادت میں ان اجزائے کتاب کی روایات کی کے ذوف اور ان میں جھوٹ اور جال کی علامات ظاہر ہونے کے متعلق تصریح کی ہے، تیسواد رے یہ ہے تصریح کی ہے، لیکن ان اجزاء کو کتاب میں نقل کرنے کے لیے ایک ایسا عذر پیش کیا ہے کہ جو خرابی میں روایات اجزاء کے ساتھ شریک ہے۔ اور عجیب و غریب باتوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ مرحوم مذکور انورٹڈ کامہ میں نام لکھا ہے فاضل دربندی، انہوں نے مجھ سے بالمشافہ یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے ایام سابقہ میں یہ بات سنی تھی کہ فلاں عالم نے کہا یہ روایت نقل کی کہ عاشورے کا دن 70 گھنٹے کا تھا۔ مجھے اس وقت ان کی یہ بات عجیب محسوس ہوئی اور اس کی نقل سے متعجب ہوا تھا، لیکن اب جب کہ میں نے روز عاشورہ کے واقعات میں تأمل کیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس عالم کی بات درست تھی، کیونکہ وہ تمام واقعات اتنے ہی وقت میں واقع ہو سکتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ ہم نے فاضل دربندی کی گفتگو کا ماحصل بیان کیا ہے۔ طویل عرصہ گزر جانے کے بعد کی بنا پر ان کی بینہی الفاظ ذہن میں نہیں رہے اور انہوں نے اس کتاب یعنی کہ اسرار الشہادت میں بھی اس روایت کی تقویت کی ہے، اور اس فقرے سے ان کے سلیقے کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 278 پر، لکھا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتاب کا مؤلف معتبر کتب سے نقل کرتا ہے، لیکن عدم مہارت اور علماء ارباب سیر اور مورخین کے حالات سے ناواقفیت اور بے خبری نیز ان میں سے سقاط اور غیر سقاط سے ہے۔ یہ سقاط کو تمیز دینے کی قوت نہ رکھنے کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیر و تواریخ کی کسی کتاب پر اعتماد کر بیٹھتا ہے اور اپنے اکثر منقولات کی نقل کا مدار اسی کتاب کو بنا لیتا ہے، لیکن وہ کتاب اہل خبرہ خیب رہے اہل خبرہ کے نزدیک چنداں چینون دال الف نون غنہ چنداں معتبر نہیں ہوتی، اور وہ اس میں بہت سی واہیات باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لہٰذا اس مؤلف کی کتاب میں بہت سے منکرات پائے جاتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ مقاتل کی بعض کتب اسی مضمون کی پائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کتب کا ذکر کرنا خرابی سے خالی نہ تھا، اس لیے ہم نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، اور ان تمام کلمات کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ذاکر اور خطیب اچھے کام پر بنا رکھنا چاہتا ہے اور اس بات کا مشتاق ہے کہ اپنے آپ کو سید الشہداء علیہ السلام کے ملازمان خاص کی صف میں شامل کرے اور اپنے اندر قابل اعتماد کتاب کی تمیز کی قوت نہیں پاتا، چاہے وہ سقا غیر عالم کی کتاب ہو چاہے کسی متقی عالم دین کی، تو اسے چاہیے کہ وہ اساتذہ اہل فن سے رجوع کرے اور ان کے فرامین سے تجاوز نہ کرے، بصورت دیگر وہ شیطان کے فریب کی وجہ سے تازہ گوئی کی رسم رکھ کر ہر کتاب سے اگرچہ وہ لغویات کی بیاض ہی کیوں نہ ہو نقل کرتا ہے، اس کو بصورت جزم و یقین بیان کرتا ہے، البتہ اس طرح وہ اپنے آپ کو مقامات گزشتہ میں مذکورہ تمام خرابیوں کے لیے تیار رکھے۔ اچھا، اب یہاں پر پیج 279 پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، اور ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ ایک ذاکر کے خواب کا بیان۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شہر کرمان شاہ میں ایک شخص عالم کامل جامع فرید آقا محمد علی رحمہ اللہ صاحب مقامہ میم قاف الف میم عین، یہ جو مقامہ لکھا ہے یہ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے، وغیرہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے دانتوں سے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے بدن مبارک کا گوشت کاٹ رہا ہوں۔ آقا محمد علی اس شخص سے واقف نہ تھے، سر جھکا کر کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر اس نے فرمایا کہ شاید تو ذاکری کیا کرتا تھا؟ تو اس نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آقا نے فرمایا کہ یا تو ذاکری ترک کر دے یا روایات کو معتبر کتب سے نقل کیا کر۔ تو سامعین، یہاں پر یہ تنبیہ اول
تنبیہ دوم مکمل ہو گئی. اس سے پہلے ہم نے تنبیہ اول جو تھی وہ کئی نشستوں میں مکمل کی تھی، جبکہ تنبیہ دوم یہاں پر ہم مکمل کر چکے ہیں. اور اب تنبیہ سوم کو پڑھنے کا آغاز کریں گے، اور وہ ہم اب اس کی ہیڈنگ میں آپ کو بتا دوں. اس کی ہیڈنگ ہے کہ بعض ذاکرین کی دروغ سازی کا یہودیوں کے مثنیٰ کے مشابہ ہونا. لکھا ہے کہ مخفی نہ رہے کہ علماء یہودیہ اعتقاد رکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں. مخفی نہ رہے کہ علماء یہود یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جن 40 شب و روز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سینا پر خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کیا تو ان پر توریت کی الواح الف لام واو الف ہے الواح نازل ہوئیں، اور توریت کی ان الواح میں 613 احکام سے زیادہ کوئی حکم نہ لکھا تھا. اور نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام پر متعدد قانون اور مطالب لساناً لام سین الف نون الف، اس پہ 2 زبر ہیں نون الف کے اوپر، لساناً القا ہوئے اور آپ علیہ السلام کے سینے میں ثبت ہو گئے. یہ لسانی قانون اور مطالب اس مکتوبی قانون کے لیے بطور معانی اور شرح کے تھے، شین رہے شرح کے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات سے فارغ ہو کر کوہ طور سے واپس آئے تو ہارون کو اپنے خیمے میں طلب کیا اور اولاً ان کو مکتوب قانون یعنی کہ توریت کی تعلیم دی، اور اس کے بعد انہیں زبانی قانون اور لسانی روایات سکھائیں. پس ہر 2 قانون کے سیکھنے کے بعد ہارون اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب بیٹھ گئے. اس کے بعد ہارون کے 2 بیٹے الیعاز اور دوبارہ سے ہجے کر لیتے ہیں. الف لام یہ عین الف زے الف رے الیعازار اور اتبامار الف تے بے الف میم الف رے. یہ دونوں نام میں نے ہجے کیے کیونکہ مجھے پڑھنے میں مشکل تھی. تو لکھا ہے کہ وہ داخل ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے باپ کی طرح ہر 2 قوانین کو سیکھا. اس کے بعد ہارون کا ایک بیٹا جناب موسیٰ علیہ السلام کی بائیں جانب بیٹھ گیا اور دوسرا جناب ہارون علیہ السلام کی دائیں جانب. اس کے بعد وہ 70 شیخ آئے 70 شیخ آئے کہ جنہیں لوگ مشائخ سبعین کہتے ہیں. سین بے عین یہ نون مشائخ میم شین الف حمزہ خے مشائخ سبعین کہتے ہیں. اور انہوں نے بھی ہر 2 قوانین کو سیکھا اور خیمے میں بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ لوگ آئے جو حصول علم کے مشتاق تھے اور انہوں نے بھی اس طریقے سے دونوں قوانین کو سیکھا. اور وہ اس طرح کہ ہارون اٹھے اور دونوں قوانین ان لوگوں پر پڑھے، پھر ان کے دونوں بیٹے اٹھے اور دونوں قوانین ان پر پڑھے، پھر مشائخ سبعین نے ان قوانین کو ایک مرتبہ پڑھا اور حصول علم کے مشتاق ان لوگوں نے ان قوانین کو 4 مرتبہ سنا اور حفظ کر کے چلے گئے. اور یہود کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس مکتوب قانون کے 13 نسخے لکھے اور ہر فرقے کو ایک نسخہ دیا، اور جو روایات زبانی تھیں وہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو تفویض کیں، یہ واو شین عین کو تیف واو یہ ضاد کیں. اور یوشع کا جب وقت وفات قریب آیا تو اس نے وہ زبانی روایات مشائخ کے سپرد کی میم شین الف حمزہ خے مشائخ کے سپرد کیں اور مشائخ نے پیغمبروں تک پہنچائیں، یہاں تک کہ وہ روایات جناب ارمیہ الف رے میم یہ الف تک پہنچیں اور انہوں نے یارخ کو دیں یہ الف ریخے. اور پھر لکھا ہے کہ یارخ نے عزرا عین زیر الف کی سپرد کیا اور عزرا نے شمون صادق اور شمون نے ایتینی کونوس یہ پورا نام ہے ایتینی کونوس الف یہ تے یہ نون چھوٹی ہے اور کاف و نون واو سین کو. اور اس نے یوئی بن یختان کو اور اس نے موسیٰ بن یوسیر کو اور اس نے تتحان اربلی اور یوشع بن برخیہ کو اور ان دونوں نے یہودا بن یحییٰ اور شمون بن شطا شین توئے الف ہے کو اور ان دونوں نے شمایا شین میم الف یہ الف اور ابھی تلیون ہی ہے یا الیون ہے تھوڑا سا مٹا ہوا ہے کو اور ان دونوں نے حلل ہے لام لام کو اور اس نے اپنے بیٹے شمون کو اور اس نے اپنے بیٹے کم لعیل کو
کاف میم لام حمزہ یہ لام کو، جو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور اس نے اپنے بیٹے شمون کو، اور اس نے اپنے بیٹے کملیل، اور اس نے اپنے بیٹے شمون کو، اور اس نے اپنے بیٹے یہود احق دوش، یہود الف لام یہودا حق دوش، یہ ہے واو دال الف یہودا حق دوش یعنی مقدس کو دیں۔ تو اب یہاں پر آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ابھی یہ گفتگو چل رہی ہے، ہم اگلی نشست میں بالکل یہیں سے شروع کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان۔